الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. محترم عزیز و بزرگ دوست، زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، کام کی، بے کام کی. زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کام کی، ایک بے کام کی. اور اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک نام کی، ایک بے نام کی. لیکن جو زندگی کام کی ہوتی ہے وہ زندگی نام کی نہیں، بے نام کی. زندگی دو قسم ہوتی ہے، ایک کام کی، ایک بے کام کی. بے کام کی ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑو، کام کی پکڑ لو. لیکن اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہے، نام کی، بے نام کی. لیکن جو کام کی ہوتی ہے وہ بے نام کی ہوتی ہے، اس میں نام مطلوب نہیں ہوتا ہے، کام مطلوب ہوتا ہے. نام مطلوب نہیں ہوتا، کام مطلوب ہوتا ہے. کام کے کرنے والے نام طلب نہیں کرتے، کام کے کرنے والے تو اگر کسی چیز کی طلب کرتے ہیں تو آخرت میں اللہ اس کے رسول کی اس رضا کی، جس رضا پر سارے فیصلے موقوف ہیں، سارے فیصلے موقوف ہیں. یہ کارگزاری جو سنی گئی آپ سے کام کی، یہ نام کے لیے نہیں سنی گئی. اس لیے کارگزاری سنی گئی کہ نام ان کا بڑا بلند ہو، نام ان کا بڑا ہو. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے بتایا. آپ سے سنا گیا، آپ نے سنایا. کسی کا عیب نکالنا مقصود نہیں تھا، کسی کی کمی کوتاہی کو اجاگر کرنا مقصود نہیں تھا. یہ سارا کا سارا تفکر تھا. غیبت اور تفکر میں یہ فرق ہے، غیبت اور تفکر میں یہ فرق ہے. سوئی بھی دو قسم کی ہوتی، ایک سوئی چھپنے والی ہوتی، ایک سوئی سیلنے والی ہوتی. دیکھنے میں سوئی ہے، ایسے ہی غیبت اور تفکر میں فرق ہے. ہوتی ایک ہی چیزیں ہے دیکھنے دکھانے میں، لیکن فرق ہے. غیبت کے اندر سامنے والے کا ہدف مقصود ہوتا ہے، اس کی برائی مقصود ہوتی ہے غیبت میں، اور اس کے لیے غلط جذبہ کام کرتا ہے. غیبت میں مرد مقابل کی برائی مقصود ہوتی ہے، تفقد میں برائی مقصود نہیں ہوتی. کسی کے پیچھے اس کے احوال کا جائزہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس کے دلائل ہموار، اس میں اس کے سارے حالات آتے ہیں. جائزہ ضرور ہے، لیکن تفکر میں بلائی ہے، تغیب اور غیبت میں برائی ہے. تو کام کی کارگزاری، ایک تو کارگزاری وہ ہے جو آدمی کسی کے پوچھنے پر سنائے گا، جس سے کام کا نفع ہو، کام کا فائدہ ہو. میرے عزیز و بزرگوں، بچے سے لے کر جوان اور بوڑھا، ہر ایک ہمارے عمل کا اجر اللہ ہی دے سکتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. نبیوں کی تعلیم ہے قرآن میں، نبیوں کی تعلیم ہے. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس محنت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. میرا معاوضہ، میری اجرت تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تم سے شاباشی مطلب نہیں ہے،
تم سے بابا ایک مطلب نہیں ہے، یہ سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والا اپنے عمل کے چرچے اور پوسٹر نہیں بانٹتا، چرچے اور پوسٹر نہیں ہے کام میں کہ میں تھا تو یہ بستی اٹھی اور میں تھا تو یہ کام ہوا اور میں تھا تو یہ ہوا، نہیں۔ ملت بنے کے خدمت سلطان امی کنی، منت شرم سسو کے خدمت بداشتت، احسان مت جتنا ہو کہ بادشاہ کی خدمت کرتے، اس کا احسان مانو کہ تم کو خدمت پر رکھا، تمہاری طرف بہت کروڑوں راستوں پر اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ کام کے کرنے والے کبھی فخریہ جملہ زبان پر غلطی سے نہ آئے، اس لیے کام میں نئے پرانے کا فرق نہیں ہے، کام دیکھا جائے گا، چاہے کام جتنا نیا ہو اللہ کے پاس مقبول نہیں کوئی کام کرے، کام چاہے جتنا پرانا ہو اللہ کے پاس مقبول نہیں کوئی کام کرے۔ اصل قابلیت نہیں ہوا کرتی، اصل مقبولیت ہوا کرتی، قابلیت تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ ہے، قابلیت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، مقبولیت کے پیچھے بھاگنا ہے، اللہ کیسے قبول کر لے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپور انتظار فرماتے تھے بیانات میں حضرت کے، نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن بنی ہے، ورنہ بہت بڑی ہے لیکن شوہر کے دل پر نہیں چلی ہے تو کیا کام کی بات ہے، زندگی اجرا ہے، توبہ ہے مشکل ہے۔ محنت ہم نے ڈھیروں کر لی، پہاڑ ٹوٹے کے ٹوٹے لگا دیے ہیں، لیکن کسی کا دل دکھا کر، کسی کو ستا کر، کسی کو رلا کر، ہے حدیث میں سارے کے سارے پہاڑوں کے برابر اعمال صفن صفا ہو جائیں گے۔ اس لیے اعمال میں اصل قبولیت ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، ہماری محنت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ داعی کا مجاہدہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے داعی کا مجاہدہ جب مطلوبہ سطح کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے کہ ان سب کو ہدایت ہم اس وقت دیں گے جب آپ تڑپ کر اس مقام پر آ کر کے پہنچیں گے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد میاں صاحب کے بیان میں ہے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب ایک بیان نقل کرتے تھے پتھر والی مسجد میں، مسجد کرام میں، کہتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے تھوڑے دور پر اللہ رب العزت نے پیروں سے جوتیاں اتروا کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ آپ مقدس وادی میں ہوں، جوتیاں اتار کر کے آئے۔ علماء لکھتے ہیں اس کے اوپر اس لیے کہ وہ مرے ہوئے گدھے کی چمڑے سے بنی ہوئی جوتیاں تھیں، اللہ نے اتروا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف سے پھٹ کر کے اسی سال پتھروں کی بوچھاروں میں خون سے نہا کر کے جب آپ کو معراج ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے محمد آئیے تشریف لے کر کے آئیے اور ان جوتوں سمیت ہمارے عرش پر آئیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب علیہ کا مقولہ نقل کرتے تھے، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اے پیارے محمد تم طائف کے خون میں سٹے ہوئے اور تمہارے پیر اس پیروں کے جوتے اس خون میں لگے ہوئے ہیں، ان جوتوں کو بھی لے کر کے آؤ جو دعوت کی راہ میں پتھر کھاتے کھاتے خون سے جو دیکھو میں آج جب داعی کا مجاہدہ مطلوبہ سطح کو پہنچتا ہے اور جلد مندہو کی طرف سے احسانات اور انعامات کی باری۔ اس لیے آدمی کو اس کام کی محنت میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کی آمد کا ایک ضابطہ ہے. وہ اتنا کھینچتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹا دیتے ہیں لیکن رکھنے، ابراہیم کو آگ میں پھینکوا تو دیتے ہیں لیکن جلنے. لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے انبیاء تک مایوسی کا شکار ہو گئے. انبیاء نبی وہ ظنوں اور انہوں نے گمان کر لیا قد کذبوا، ایسا لگتا ہے ہم جھوٹا تو نہیں دی جائیں گے. لوگ کیا بولیں گے؟ تم نے تو اللہ کی مدد کا وعدہ کرے تھے، تم نے تو بتایا تھے، اب کہاں گئی مدد؟ بتا رسول اللہ، رسولوں کو گمان ہونے لگا تھا کہ اب ہمیں جھٹلا لیں گے لوگ، پھر جھٹلا تو نہیں دیے جائیں گے، اللہ کا ساتھ تو نہیں ہمارے ساتھ سے دور ہو گیا. کیا سننا ایسے موقع پر پھر ہماری مدد آئے، ایسے موقع پر آئے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہلاتے ہیں نہ ڈلاتے ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک ساتھی کو مخلص بن کر استقامت کے ساتھ اپنے کام کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنا ہے. اصل کارگزاری تو اللہ کے پاس ہوگی. محشر کیا ہے؟ وہ تو کارگزاری کا میدان ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی کارگزاری ہے، پوری زندگی کی کارگزاری ہے. اور حساب و کتاب کا لمحہ ہے، بھلا ہے تو جنت، برا ہے تو جنت. اپنی چرچے نہیں کیا کرتے. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے اعمال خیر کے چرچے نہیں کرتے تھے، پرچے نہیں بانٹتے تھے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ایک مہمان ہیں اور گھروں سے ندائی ہے. واللہ ما عندنا الا ما یا رسول اللہ، ہمارے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے ہو؟ آواز آ رہی سب طرف سے آواز آ رہی. آپ نے فرمایا تم نے وہ کون ہے جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہو گئے. انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. مہمان سونپ دیا گیا. انہی نے گھر پر جا کر کے کہا کہ آج میں شام کے کھانے پر مہمان گھر کو لے کر کے آ رہا ہوں. بیوی نے کہا اجی مہمان کیا لاتے ہیں؟ خیر مقدر اللہ کی طرف سے خیر بن کر کے آیا ہے. ویسے بھی آج اتنا ہی تھا کہ آپ کو میرا فاقہ تھا، جو کچھ تھا وہ بچوں کی کفایت کا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، تم اور میں فاقہ کرنے والے تھے، بچوں کو بھی فاقہ کرا دیں گے، پہلا غسل کر کے سلا دینا. تو کہا تب بھی اتنا ہی ہوگا جتنے میں کسی ایک کا پیٹ بھرے. مہمان آپ کے بغیر کیسے کھائے گا؟ کہ تم چراغ کھول کر دینا. ایک جھوپڑا اور ایک چراغ ہوا کرتا تھا. ہماری طرح 10 مانوں کے مکان نہیں ہوا کرتے. ایک جھوپڑا ایک چراغ جسے ملا ہے اللہ کی نعمت ہے، بری چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دعا دی ہے جسے اچھا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، میری امت کا خوش نصیب ہے وہ. بات طے ہو گئی. مہمان آئے، پتہ نہیں پردے کا حکم نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کس زمانے کا واقعہ ہے. واقعے کی کروٹ بتاتی ہے کہ شاید کوئی عالم میں پردہ رہا ہوگا جس کی روشنی سے گھر روشن ہوگا. چراغ بجھ گیا. صحابی کا سوال بتاتا ہے کہ پردہ پڑا ہے، کیا ہوا؟ چراغ درست ہو رہا ہے. کھانا شروع ہو گیا. اگر چراغ درست ہونے میں دیری لگی کہ ہم شروع کرتے ہیں. جو کچھ کھانا بنا تھا ہانڈی میں اٹھیل دیا، بسم اللہ ہوئی. میزبان مہمان
تو نہیں بتا سکتا کہ اتنا ہی کھانا ہے جتنے میں تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے۔ چنانچہ کھانا شروع ہوا، دونوں کے منہ چل رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ چل رہے ہیں، دونوں کے منہ چل رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ چل رہے ہیں۔ ایک کا لقمہ اپنے پیٹ میں جاتا ہے، دوسرے کا لقمہ اس کے پلیٹ میں جاتا ہے۔ کھانا مکمل ہوا، ادھر فجر کی بہت پھٹی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کے کہا کہ اے طلحہ، تیرے لیے کیا مبارکبادی ہو، تیرے اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ عرش پر جھوم اٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری رات کی کارگزاری ہمیں سنائی ہے۔ طلحہ نے محمد رسول اللہ کو کارگزاری نہیں سنائی تھی، کارگزاری اللہ نے رسول اللہ کو اور سارے تمام بندوں کو سنائی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خود پھٹے حال ہے، لیکن ان کا مہمان پھٹے حال رہ جائے، بھوکا رہ جائے، اب اس طرح رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب وہ کارگزاری سنا رہے تھے۔ یہ اخلاص اتنا دبانے کا ہوتا ہے۔ مخلص اپنا اجر اللہ سے لیتا ہے، اب مغرض صاحب غرض اپنا اجر انسانوں سے لیتا ہے۔ جہاں جائے گا اپنے چرچے سنائے گا، اپنے خرچے سنائے گا، اپنے پرچے بتائے گا۔ کام اخلاص کا ہے، کام اخلاص کا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے فرماتے تھے مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں۔ ہدایت کس سے ملتی ہے؟ مخلصین سے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اخلاص والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس کام میں اخلاص بھی نصیب فرمائے، استخلاص بھی نصیب۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ حضرت کے انتقال کے بعد میاں جی منشی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا۔ میاں جی منشی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، یہ کہا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب غالباً ڈپٹی صاحب ایسے کچھ لفظ ہے، ایک صاحب آیا کرتے تھے ڈپٹی صاحب، وہ شاید نوکری پیشہ تھے، تو آخر میں اچھا خاصا وقت لے کر کے آئے۔ حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے حضرت میں وقت لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا ہاں تمہارے لیے ایک تقاضا ہے، تمہارے لیے ایک تقاضا ہے، تقاضا یہ ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، جاؤ جا کر کے ان میں کام کرو۔ لوگوں نے مسواک چھوڑ کر ہاتھ میں ڈنڈی لے لی ہے، تسبیح چھوڑ کر کے دھاگے ڈال رکھے ہیں، سنت چھوڑ کر کے دھوتیاں پہن رکھی ہیں۔ حضرت کتنے دن کے لیے آؤں؟ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا نہ چلے کے لیے نہ 4 مہینے کے لیے، جب کام مکمل ہو تب واپس آنا۔ چلے گئے، جو محنت کی محنت کا غلبہ اس طرح محنت میں مگن ہو گئے کہ 6 مہینے تک مستقل لگے رہے۔ ان 6 مہینے کے درمیان میں خیال بھی نہیں آیا کہ اپنی صحت اور طبیعت کا کچھ خیال رکھنا چاہیے۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئے، اسی میں بخار ہو گیا تو جسم پیلا پڑ گیا۔ 6 مہینے کے بعد جو اس علاقے کی نوعیت تھی، لوگ مسجدوں میں لوٹنے لگے، عبادات کا اہتمام ہونے لگا، آپس میں سلام کلام عام ہو گیا، ارتداد کی فضا شریعت اور دین میں بدلنے لگی۔ جب کچھ کام ہوا تو یاد آیا کہ نظام الدین جانا چاہیے، حضرت کو کارگزاری سنانا چاہیے۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد نظام الدین کی طرف چل پڑے۔ راستے میں سوچتے تھے کیا کام ہوا، زبردست کام ہوا، زبردست کارگزاری ہے۔ ایک ہوتا ہے میں حاجی ہوں اور ایک ہوتا ہے کسی کا کہنا حاجی صاحب، دونوں مسئلوں میں فرق ہے علماء کے پاس۔ میں حاجی ہوں میں اور دوسرا آپ کو حاجی صاحب کہے، وہ چلتا۔
زبردست کارگزاری. سوچنے لگے اب تو حضرت شاباشی دیں گے، اب تو حضرت بابا ہی دیں گے، اب کیا کام کیا کیا کام کیا. لیکن وہ چار دیواری تو جو ہریوں کی چار دیواری ہے. قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، پرکھنے والے لوگوں کی چار دیواری. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نظام الدین میں داخل ہوئے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں سے روانگی کی بات فرما رہے تھے. آج بھی بات ہوتی ہے، آج مولانا صاحب صاحب برکاتہ بات فرماتے ہیں. اس کے بعد مسافر کی لائن لگتی ہے، پھر مسافر بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی مسافر کے لیے لائن میں لگتے اپنا ڈیش کس طرح کر رکھتے. مسافر ہوا، 3 کا نمبر آیا. حضرت مولانا یوسف صاحب کی طرف دیکھا، جیسے عام لوگوں سے مسافر فرمایا ویسے ان سے مسافر فرمایا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا. بس لگ گئی نا، یہاں لگ گئی. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا. ایک سجدے کے نہ کرنے سے ہزاروں برس جو سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. کسی کو جب یہاں لگ جاتی ہے تو وہ مچالا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا؟ 3 لوگ کھانا کھا رہے تھے. آپ نے بچپن میں سب نے کھیلے ہوں گے نا، میری ڈھاونی لوگ سب کے گیم بیٹھ. اس میں گھی ڈلا ہوا تھا کھچڑی میں. تو ایک صاحب نے کیسے کرنا، بیچ میں گھی ڈلا ہوا ہے کھچڑی میں کیسے کھینچی. انہوں نے 1 لکیر 2 لکیر اندر کھینچے. کیا پڑا؟ نہران تجریاں عینان تجریاں. یہ جنت میں 2 چشمے ایسے جاری ہوں گے اور گھی کی 2 لکیریں اسی طرح. اب انہوں نے دیکھے اپنے لیے قرآن میں کیا بچے اپنے کو ڈھونڈنا پڑے، تو ایک ہی صحیح انہوں نے فیہا عین جاریہ، یہ اپنی طرف کھینچ لی انہوں نے. اب اس نے دیکھا اپنے لیے تو کچھ عین ہے نہ بحر ہے نہ نہر ہے قرآن میں، اپنے کو تو کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا قرآن سے. اس لیے انہوں نے تھال پکڑے. تیسرے حضرت نے بولے حلالی ایسا ایسا زلزلت الارض زلزالہا. چل برکت. تو نفس پر لگی کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے یہ تک نہیں پوچھا کب آئے، یہ تو پوچھتے کہ اتنے دنوں میں کیا کیا، کیسا ہوا، کارگزاری تک نہیں دی. لیکن دل کو بہلا دیا، سمجھا دیا تو اتنے دن کے بعد آیا ہے. حضرت نے نہیں پہچانے ہوں گے، ہو سکتا ہے دوبارہ سے حضرت سے ملتے ہیں. یہ سوچ کر کے بعد اثر پھر حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ حوض کے قریب چارپائی پر بیٹھے تھے ذکر کرتے ہوئے. تو پہنچ گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان سے آپ کی رہا پڑا. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی طرف دیکھ کر کے کہا بھائی آپ سے سوال تو مسافہ ہو چکا ہے. مرے پہ سو گئے اور ٹینشن آ گیا اور غصہ آ گیا. ہاتھ کھینچا اور چل دیے اور کہا دل میں سوچ کر کے کہنے لگے اب تو نظام الدین کبھی آؤں گا ہی نہیں، یہاں تو کسی کے قدر ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں تھے، خود نہیں بیچا، کارگزاری تو پوچھتے، خیر خیریت تو لیتے، کچھ تو پوچھتے، کچھ بھی نہیں کہا. اپنی آنے کے نظام الدین اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل دیے. حافظ جی چائے والے کے پاس جا کر کے دکان کے پاس کھڑے ہو. حافظ جی چائے والے کی دکان تھی، کھڑے ہو گئے کھانے کے انتظار میں. لیکن چونکہ کام اخلاص سے کیا ہوگا اللہ مخلص کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ اور بات ہے وقت کی راہ غصہ آتا جاتا رہتا ہے. بہت دیر انتظار کیا کوئی تانگا ہی نہیں آیا. اچانک دل میں خیال آیا کہ وہ ڈپٹی صاحب تم نے 6 مہینے اللہ کے راستے میں 6 نمبروں کی محنت کی ہے. ان 6 نمبروں میں 1 نمبر اخلاص نیت بھی تو ہے. تم نے مولانا یوسف کے لیے کام کیا ہے کہ تم حضرت جی مولانا یوسف کو دیکھ کر
तबलीग मौलाना साहब की है कि तबलीग मौलाना इलियास की है? तुमने काम तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया है। अगर तुमने काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया है तो क्यों तुम तमन्ना करते हो ये मेरी कारगुजारी सुने, ये मुझे वापस दे? फौरन तौबा किया, कहा नहीं अब तो हम अपनी कारगुजारी किसको सुनाएंगे? बोलो, अल्लाह ही को सुनाएंगे। हमने तो अल्लाह के लिए किया है, किसको सुनाएंगे? अल्लाह को सुनाएंगे। ये कहते ही अपनी अटैची उठाई, बिस्तर उठाया, चले दोबारा अंदर आने के लिए। हजरत इमाम सुसार अंदर आने का दस्तूर वहीं पर थे, देखा इनको आते हुए हजरत इमाम सुसार अंदर आने ने वहीं पर खड़े हो गए और कहा कि साहब कहाँ गए थे? 6 महीने गुजर गए, न कोई खत, न कोई किताब, न कोई कारगुजारी, ना आता ना पता, इनके तो कुछ समझ में नहीं आया। ये अटैची पे वो बिस्तर पे दौड़े दौड़े गए हजरत इमाम सुसार से लिपट गए, रोने लगे, कहने लगे हजरत वो तो सब जाने दीजिए, मगर आप मुझे बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया? हजरत ने फरमाया अरे हमने तो कुछ नहीं किया, बस बात इतनी है जब तुमने अल्लाह को सुनाने की नियत कर ली, अल्लाह ने हमारा दिल बदल दिया, हमने भी तुमसे सुनने की नियत। मुखलिस बनकर के काम अल्लाह के लिए करते रहो। सारे फर्क कल कयामत के दिन महशर में वाज़ेह हो जाएंगे। सब फर्क महशर में वाज़ेह हो जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मेहनत यकसुई की तरफदार। जो घोड़ा टांगे पर चलते चलते अपने आंखों पर 2 पट्टियां रखता है, उसे कोई आयदार नहीं कहता, उसे कोई नारायण नहीं कहता, जबकि घोड़े को चश्मे की क्या जरूरत? लेकिन नहीं, वो यकसुई के साथ चलना जानता है, वो जानता है काम की लज्जत तो काम के करने वाले से पूछिए, मेहनत की लज्जत का अंदाजा तो मेहनत के करने वाले से पूछिए। ये दुनिया हालात से भरी हुई है, यहाँ हर कदम पर हालात है, बगैर हालात के काम का मजा नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि तुम ये समझते हो कि कलमा पढ़कर के तुमको छोड़ दिया जाएगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले को आजमाया है, तुमको भी आजमाएगा। क्यों? अल्लाह जानना चाहता है तुम्हें सच्चे कौन, तुम्हें झूठे कौन। झूठों और सच्चों का फर्क इम्तिहान करता है, झूठों और सच्चों का फर्क इब्तिला आजमाइश करती है। कौन जड़ पकड़ता है, कौन उखड़ जाता है, कौन इस्तिकामत के साथ चलता है, कौन हालात के शिकार हो जाता है। हालात तो तरफ से आते हैं, दरिया के बहाव की तरह, नदियां के बहाव की तरह। अभी काजी साहब ने कारगुजारी की, एक साहब ने बताया 65 घर है, तुमने अपनों को शुमार कर लिया, यानी जहां तक तुम काम करते हो। अभी भाई साहब ने उसको बात बताई ना कि नहीं 550 घरों की आबादी है, चाहे वहां काम होता हो या काम नहीं होता हो, वो तो सब हमारे अपने हैं। ये कब से बता और हटा हो गया कि पैसा कमा ले। कल को पूछा जाएगा शहर में मस्जिदें कितनी है तो 11, एक बोलेगा नहीं 13 है ना भाई, और वो 3 अपनी नहीं है, अपना तो अपना क्या है। ज़हनों में बताओ, दिल में बताओ, ये वहदत उम्मत नहीं है, ये वहदत कलीमा नहीं है, ये वहदत फिक्र नहीं है। हम अगर ये सोच करके काम करें कि हम सीधा सीधा हमेशा मीठा मीठा हफ गलू गलू थू थू, कि हमें इस दुनिया में, इस काम में, इस मेहनत में हालात न देखना पड़े और मिठासी के साथ पूरी जिंदगी गुजर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस उम्मत के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं, तो उस दुनिया के अंदर आपके बाद किसको कहां से सुबह हो सकता है? हालात तो छोटों पर, बड़ों पर, अदना पर, आला पर, सब पर आए, हर किस्म के आए हैं।
کہ 5 منٹ میں ایک بات سنا کر کے میں تشریح کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو پورے مجمع میں ایک آدھی ہوگا جو واقف نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کس نے سنا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، حالات نہیں سنے ہوئے. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو امام بخاری کی بخاری پڑھے بغیر عالم بن جائے. بخاری پڑھے گا تو ہی پوری دنیا میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ فراغت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بخاری ضروری. مولوی صاحب بننے کے لیے ایسے نہیں مولانا بخاری ضروری پڑھنے پڑے گا. اگر بخاری کے عالم صاحب بن سکتے. امام بخاری کے فضائل و مناقب تو بہت ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 استادوں سے پڑھا ہے. کتنے؟ 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا جا کر. اور جو بخاری آپ نے لکھی اسے 90,000 شاگردوں کو پڑھایا تھا. امام مسلم ان کے شاگرد، مسلم شریف والے. امام ترمذی ان کے شاگرد پتہ نہیں کتنے تعداد ہے. لیکن جب حالات نے رخ موڑا، آپ جس محنت میں چلتے ہیں اللہ اس راستے سے آزماتا ہے تو صحیح سے آزماتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور میں آئے تو ایسا استقبال نیشا پور والوں نے کیا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. گاؤں کے باہر کئیوں کلومیٹر تک تو مخمل بچھایا گیا. 8,000 یا 800 تقریباً گھوڑوں نے آپ کو استقبال کیا. چل کر دو علم کا امام آ. لیکن اللہ اکبر، ذرا سی بات. امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بہت بڑے علم ریاست کے مالک تھے. بہت بڑی علمی ہستی، بہت بڑی علمی شخصیت. ان کے شاگرد بھی ہزاروں کی تعداد میں. بس ایک علمی عبارت پر مسئلہ پھنس گیا. ایک علمی عبارت پر مسئلہ پھنس گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. ایک مسئلہ تھا، علمی مسئلہ. کسی شخص نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے قرآن کے بارے میں؟ انہوں نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں، کیونکہ مخلوق تو فنا ہو جائے گی. قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو باقی رہے گا. آگے اس نے پوچھا یہ بات بتائیے کہ یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ تو حضرت امام بخاری نے فرمایا وَلَفْظِ بِالْقُرْآنِ مِنْ أَفْعَالِهِ. یہ جو میرے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ہمارے افعال ہے، اعمال ہے، اور یہ ختم ہونے والے ہیں. اور اس کا امتحان ایک حدت ہے، جدت ہے، نئی چیز ہے. بس یہ سینٹنس، یہ جملہ تھا. امام بخاری نے قرآن کو تو مخلوق نہیں کہا، لیکن جو ان کے اپنے الفاظ ہے، چونکہ یہ آدمی بشر فنا ہو جائے گا، اس کے الفاظ بھی فنا ہو جائے گا. بس موقع مل گیا. امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا. یہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے الفاظ کو جو ہے تو کیا کرتے ہیں مخلوق کہہ دیا. بس فتویٰ شروع ہونا تھا. ہزاروں کی تعداد جو ان کے شاگردوں کی تھی مخالفت میں آ گئی. سارے نیشاپور میں چرچا ہی چرچا، یہاں تک کہ آپ کو بدعتی، آپ کو گمراہ، آپ کو ضال، یہ حال ہو گیا تھا کہ جس نیشاپور میں آپ کا
800 یا 8000 گھوڑوں کے ذریعے سے استقبال ہوا تھا، وہاں پر پیر دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہاں تک معاملہ ہوا کہ امام بخاری کے 1000 شاگرد ہونے کے باوجود کوئی مولوی اور کوئی عالم دین اور کوئی وقت کا محدث آپ کے ساتھ نہیں آیا سوائے ایک شاگرد کے، اور آپ کو نیشاپور کو راتوں رات چھوڑنا پڑا۔ افسوس کے ساتھ آپ نے چھوڑا۔ یہ بھی حالات تھے، نہ کوئی صفائی کا موقع دیتا ہے ایسے موقع پر، نہ کوئی جو ہے تو منشی کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مسائل تو چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں اگر صاحب معاملہ سے بات ہو جائے۔ کیا امام بخاری آپ نے جملہ کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہی ہے ویسا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نیشاپور سے پھر بخارا کی طرف چلے، آپ نے سوچا کہ چلو بخارا کی طرف چلے۔ علماء کرام نے لکھا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی پانی کے پلانے کے لیے امام بخاری، آپ جب بخارا پہنچے، بخارا میں آپ نے جو وقت گزارا ہے وہاں بھی وہی ایک جگہ علم کا مسئلہ آ گیا، حسد کا مسئلہ آ گیا، ایک جگہ عہدے کا مسئلہ آ گیا۔ والی بخارا خالد بن زید نے کہا کہ میرے بچوں کا آپ دھرمڑا رکھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں محل میں نہیں آ سکتا، میری مسجد جہاں کر سکتا ہے، آپ مسجد بھیج دیجیے، سب کے ساتھ پڑھیں گے۔ مجھے نہیں بول رہے ہیں، بس بہت سارے پھر وہ جو وہاں فتنہ چل رہا تھا اٹھا کر کے اس کو تنیب کر دیا، اور تنیب کر کے جو ہے وہاں بھی جو ہے تحریرات نکالی۔ آپ اپنے ہی ملک سے اور اپنے ہی شہر سے بدر ہو کر پھر سمرقند کی طرف جانے لگے۔ پیر صاحب عمر کا تم کے بیان میں ہے کہ جب سمرقند کے علماء کو پتا چلا کہ امام بخاری یہاں آ رہے ہیں، سب نے بیٹھ کر کے آپس میں مشورہ کیا کیا بولتے بھائی بخاری صاحب اپنے یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا وہ مختلف شخصیت ہو گئی ہے، ان کی گمراہی کے فتوے نکل رہے ہیں، ایسے ایسا ہو گیا ہے، امام زہری اور ان کی شاگرد اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں آئیں گے تو ہمارے یہاں بھی جو فتنہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جلدی سے ایک پرچہ لکھو۔ چنانچہ ایک پرچی لکھی گئی، سب کی تحریریں لی گئی اور سمرقند کے باہر ان کو روک دیا گیا، پرچہ ہاتھ میں تھما دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے بارے میں ایسے ایسے معاملات ہیں، آپ ہمارے شہر میں نہ ہو تو بہتر ہے، نہ یہ دیش میں نہ وہ دیش میں۔ آپ ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچارے مجبور ہو کر کیا کرے، تو ایک علاقہ تھا خرقن جہاں ان کی خالہ رہا کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالہ کے یہاں گئے تاکہ وہاں جا کر کے رہے۔ تو آپ گویا کی زندگی گھٹنوں پر آ گئی تھی اور آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کے دعا کر رہے تھے۔ آپ نے بلکہ یہ جملے اپنے رب سے شکوتاً کہے تھے کہ وضاقت علیہم الارض بما رحبت فاغفرلی، اللہ تیری زمین کتنی وسیع ہے، اس کے باوجود مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، بس اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ چند دن کے بعد رمضان میں جمعے کو اللہ نے اپنے پاس میں بلا لیا۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ کسی اہل علم شخصیت نے آپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن بحران مچ گیا۔ اب جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اتنا احساس کہ میری طرح مولوی، میری طرح مفتی صاحب بخاری چھوڑتے ہی اتنا مضبوط پکڑ سے۔ علمی حالات تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، یہ علم والوں کی دنیا ہے، یہ علم والے دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مونڈے اتار دیے گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں میں پھینکا گیا، کوڑوں سے آپ کا گوشت سے کھچوا دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ ابن عبدالرحیم محدث رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ کی کتاب اور علم سے پریشان ہو کر آپ کے بچے تک کٹوا دیے۔ کیا کہا ہے عزیزوں، جب بڑے بڑے لوگ چاہے علمی ہو، عملی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، حالات کا شکار ہو سکتے ہیں تو تم ہم کام یہ کرنے والے ان چھوٹے چھوٹے حالات سے گزرتے ہیں۔ بڑی امت
کہ 99% آبادی ایسی ہے جو آج تک دین پر محبت ہو رہی. جاؤ ذرا غریب میں جاؤ، کیا ہے یہاں پر گھر سے غریب کیا ہے؟ اٹھا گارن کیا ہے؟ اٹھا ہے. عیسائی مشیاں چل رہی ہے. بلکہ ہمارے حاجی رفیق صاحب نے کہا ہے نانا، ایک جوڑ میں پوچھے تھے تو 2-3 لوگ جو ہے کوٹھارے کے وہ ہاسپٹل سے آئے جن کو بڑی بیماری تھی، کیا ہوتے اس کو جزام کی بیماری. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھی تم گوشت وغیرہ لے جاتے، کیا بات ہے؟ نہیں بولے ہم تمہارے لیے رہے، میں اپنے درسگاہ کے غریب کے اطلاعات کی بات کر رہا ہوں. ہماری اتنی ذمہ داری ہے اب ہم تمہارے لیے. بولے کیوں؟ بھائی تم سے تو عیسائی اچھے ہیں، وہ ہم کو اپنے قریب بھی کرتے ہیں، نہلاتے دھلاتے دوا دیتے سب کرتے، تو ہم نے کیا برائی ہے؟ رفیق نانا بولے ہم نے کیا برائی ہے؟ بولے بھائی تمہارے نبی نے تو بولے نا، بولے بخاری شریف کی حدیث ہے فرعان المظلوم کا فراری کا اسد، کہ تو جزامی آدمی کو دیکھ تو ایسا بھاگ جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. ہم سے تو تم کو تمہارے نبی نے دور رہنے کا بولتی بولے تھے جزامیوں سے. جب یہ سوال کرے تو میں تو پریشان ہو گیا، بہت تلاش کیا، کوشش کیا، اللہ نے اس کا جواب میرے ذہن میں ڈالا. تو میرے اگلے جوڑ کو بتایا، میں نے کہا ان سے جب ملیں گے آپ تو ان کو یہ کہنا کہ شاید آپ نے ہمارے نبی کی شریعت اور بات کو سمجھا نہیں ہے. سکے کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، ہمیشہ سکے کا دوسرا رخ دیکھنا ضروری ہے. بات نبی علیہ السلام کی ایسی بھی ملے گی اور بات ایسی بھی ملے گی، تحقیق ضروری ہے. کہا کیا؟ کہا جناب محترم سی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیالے میں سرید ہے، آپ لقمہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اچانک جزامی آدمی گزرا. صحابہ پریشان ہو گئے کیسا آ گیا، لیکن آپ کی نگاہ پڑ گئی تھی، کون روک سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قریب بلایا، نیچے بٹھایا، اس جزامی کا ہاتھ پکڑا، اپنے پیالے میں ڈالا اور کہا کل بسم اللہ وتوکل علی اللہ، کھا اللہ کا نام لے کر بھروسہ کر اللہ. ہمارے نبی کی شریعت یہ بھی ہے. کہا بھاگنے کا حکم ان کے لیے ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، اور بچانے کا حکم ان کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ کے جیالے ہیں، پکی ایمان. ایسے کتنے علاقے ہیں جہاں ارتداد چل رہا ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر میں نماز و دین کے ادارے پڑھے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی. ہماری کامیابی جیسے صحابہ کی اور پہاڑوں میں تھی، ہماری کامیابی پہاڑ پٹیوں میں چھپی ہوئی. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو جماعتیں بنانے کا پورا اہتمام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ بتائیے اس ہمارے